بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو، یعنی قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، اور برائی اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ آیت کا یہ ابتدائی حصہ یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، اس بارے میں اس سے قبل ہم گفتگو کر چکے ہیں گزشتہ نشست کے موقع پر، اور آج کی اس نشست میں اس آیت کا یہ دوسرا حصہ یعنی برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو، تو اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، تو اس بارے میں آج کی اس ملاقات میں گفتگو کی جائے گی۔ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو، تو اس کی ایک شکل جو کہ بہت اہم ہے اور جو کہ سر فہرست ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات کوئی برائی اس قسم کی ہوا کرتی ہے کہ جسے انسان سرے سے برائی مانتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اسے نیکی اور دین کا حصہ تصور کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر کسی عمل کو کسی کام کو انسان برائی سمجھتا ہی نہیں بلکہ وہ تو اسے خوبی سمجھے بیٹھا ہے، تو پھر وہ اس سے کس طرح باز آئے گا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ صورتحال موجود ہے امت مسلمہ میں، یعنی بہت سے ایسے کام ایجاد کر لیے گئے ہیں، اور یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نئی نئی باتیں شامل کر لی گئی ہیں، اور یہ کہ دین میں پیوند کاری کر لی گئی ہے کہ بہت سے ایسے کام جو کہ بدعات ہیں، جو کہ خرافات ہیں، جو کہ ضلالات یعنی گمراہیاں ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے اور یہ کار خیر ہے۔ تو اس قسم کے جو کام ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کاموں کو پھیلانا، انہیں انجام دینا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اس سلسلے میں، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو ایسے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، اور اسی طرح اس کی ایک شکل یہ بھی ممکن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ جو حکم دیا گیا کہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، تو اس کی ایک شکل یہ بھی ممکن ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر معاشرے میں کوئی برائی ہے یا مثلاً کوئی فحش قسم کے معاملات ہیں، برائیاں ہیں، بے حیائی کے سلسلے ہیں، لیکن یہ کہ اگر کوئی اس پر ناراضگی ظاہر کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کیے بیٹھا ہو، یا اسی طرح یہ کہ وہ خود بھی اس میں فرض کیجئے کہ شامل ہو، تو گویا کہ برائی کے کاموں میں یہ بھی مدد کر رہا ہے کہ جس سے روکا گیا ہے۔
قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یقیناً وہ لوگ جو کہ اس بات کو پسند کیا کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلایا جائے، رواج دیا جائے، تو پھر ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اب اگر معاشرے میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسی برائی رواج پا چکی ہو کہ جس میں بے حیائی کا پہلو پایا جاتا ہو، اب بجائے اس کے کہ لوگوں کو تنبیہ کی جائے، اس سے دوری اور کنارہ کشی اختیار کی جائے، تو اس کے برعکس اگر دوسرے لوگ بھی دیکھا دیکھی اس میں شامل ہونے لگیں، اور یہ کہ وہ برائی کسی بھی شکل میں ہو، مثلاً فرض کیجئے کوئی ایسی سی ڈی ہے، کوئی ایسا مواد ہے، کوئی اس قسم کا لٹریچر ہے، کوئی رسالہ ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی تصاویر ہیں کہ جن میں برائی اور بے حیائی کا پہلو موجود ہو، اور سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنے لگ جائیں ان چیزوں کا، ان برائیوں کا، تو یہ برائی کے کاموں میں مدد کی ایک شکل ہو گئی کہ جس سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا الی ہدی کان له من الاجر مثل اجر من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا۔ جس کسی نے کسی اچھے کام کی جانب دعوت دی، لوگوں کو بلایا، تو اب جتنے لوگ بھی اس دعوت کے نتیجے میں، اور اس نے یہ جو کوشش کی ہے اس کی بنا پر جتنے لوگ بھی یہ اچھا کام کریں گے، تو ہمیشہ کے لیے ان سب کا ثواب اسے بھی دیا جائے گا۔ ہاں، البتہ یہ کہ ان کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی جتنے بھی لوگ جو اس کے کہنے پر اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان کے اس اچھے کام کا اجر و ثواب خود انہیں بھی دیا جائے گا، اور اتنا ہی اجر و ثواب اسے بھی دیا جائے گا کہ جس کی کوشش کے نتیجے میں یہ سب لوگ اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس یہ کہ وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَن تَبِعَهُ لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا۔ جس کسی نے کسی برائی کی جانب بلایا ہو، دعوت دی ہو، شوق دلایا ہو کہ یہ برا کام کیا جائے، تو جتنے بھی لوگ اس کے کہنے کی وجہ سے اس برائی میں مبتلا ہوں گے، اس برے کام کا ارتکاب کریں گے، تو جو گناہ ان سب کو ہوگا تو ویسا ہی گناہ خود اسے بھی ہوگا۔ تو اس سے یہی بات بخوبی واضح و ثابت ہو گئی کہ اچھے کام کی طرف دعوت دینا، اس میں انسان کے لیے بڑی خیر و خوبی ہے کہ سبھی کا اجر و ثواب، یا سبھی کے برابر اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ لیکن اگر برائی کی جانب دعوت دی ہو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد اگر کی ہو، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ مثلا فرض کیجئے کہ آج کل جو نئی نئی ایجادات ہیں کہ سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر کسی نے کوئی بری چیز وہاں اپلوڈ کر دی ہو، نشر کر دی ہو، اب یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ کہ آنن فانن تمام دنیا کے کونے کونے میں یہ برائی پہنچ جائے گی۔ تو اب جتنے بھی لوگ اس برائی کو دیکھیں گے، بری باتیں سوچیں گے، اور پھر شاید متاثر ہو کر عملی طور پر بھی وہ اس برائی میں اگر ملوث ہو گئے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ سبھی کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی کہ ابتدا تو اس نے کی ہے، اور یہ کہ شاید یہ دنیا سے رخصت ہو گیا
اور خاک میں مل کر خاک ہو گیا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی اچھی چیز یہ چھوڑ گیا ہے تو پھر اجر و ثواب کا سلسلہ جاری ہے، اور اگر کوئی بری چیز چھوڑ گیا وہاں اپنے پیج پر تو پھر یہ خود تو خاک میں مل کر خاک ہو چکا، لیکن جتنے بھی لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں اور برے خیالات ان کے دل میں آ رہے ہیں یا وہ برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو سبھی کا گناہ اس کے نام اعمال میں، یعنی یہ خود تو مر گیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن گناہوں کا بوجھ ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ حکم کے برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا کرتا ہو، اب اس وجہ سے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، ہمارے آپس میں تعلقات ہیں، تو یوں تعلقات کو بگڑنے سے بچانے کے لیے انسان مروت میں اگر ظلم میں اس کا ساتھ دینے لگے۔ فرض کیجئے کہ کسی کے گھر میں کوئی خادم ہے، کمزور ہے بیچارہ، اور اس کا جو آقا ہے اس نے اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا، اس کی تنخواہ دبا لی، اس کا حق دبا لیا، یا فرض کیجئے کہ اسے تھپڑ مارا ہے، ڈنڈا مارا ہے، زد و کوب کیا ہے، مار پیٹ کی ہے، اب معاملہ اگر پہنچا عدالت تک اور جو ظالم ہے اس کا آقا ہے، تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کو، دوست کو یوں کہے کہ بھئی معاملہ وہاں تک پہنچا ہے، اور بات یہ ہے کہ اگر اس نے وہاں خادم نے یا خادمہ نے بتا دیا کہ مجھے مارا گیا ہے اور یہ بات ثابت ہو گئی تو میرے لیے تو بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، تو ذرا تم چلو میرے حق میں گواہی دینا۔ اب یہ شخص جانتا ہے کہ بھئی ظلم تو اس نے کیا ہے، لیکن صرف دوستی بچانے کے لیے ڈر ہے کہ دوستی نہ ٹوٹ جائے، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے، دوست کا ڈر ہے، رشتہ دار کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ یہ خادم جھوٹا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ظلم روا نہیں رکھا گیا، تو پھر تیار ہو جانا چاہیے کہ 1 منٹ یا 2 منٹ میں یا لمحہ بھر میں یہ بات وہاں کہہ کر یہ آ گیا اپنی زبان سے، اور جھوٹ بولتے ہوئے اس کی زبان نہ لڑکھڑائی، نہ اس کا دل گھبرایا، لیکن اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہوگی اور اب اس پر جو تباہی اور بربادی کے سلسلے جو ٹوٹنے والے ہیں، ظلم کی وجہ سے گھر کھنڈر بن جایا کرتے ہیں اور آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ مظلوم کے دل سے جب آہ نکلے گی، جب بد دعا نکلے گی، تو مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی یہ آہ ضرور اپنا اثر دکھائے گی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ظلم کے کاموں میں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر فوری طور پر دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے عذاب اور پکڑ ہو جائے،
کہ جس قدر جلدی اللہ کی طرف سے عذاب اور پکڑ ہو جایا کرتی ہے اس انسان کے لیے کہ جو ظلم کا ارتکاب کیا کرتا ہو، کہ دو گناہ بیان کیے گئے، ایک تو البغی یعنی ظلم اور زیادتی، اور دوسرا قطیعۃ الرحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، قطع رحمی کرنا۔ تو ان دو گناہوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہی فوری سزا دی جائے گی، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور پھر یہ کہ آخرت میں جو سزا ہے وہ اس کے علاوہ ہے، یعنی یہ بات نہیں کہ دنیا میں سزا بھگت لی تو اب خوش ہو جائے کہ آخرت میں بچ گیا۔ آخرت میں بھی سزا، دنیا میں بھی فوری سزا۔ پھر انسان سوچے گا کہ یہ میں نے کیا کیا، اور یہ کہ کاش اس وقت میرے دل میں اگر احساس ہوتا کہ میں کیوں جھوٹ بول رہا ہوں، کیوں جھوٹی گواہی دے رہا ہوں، کیوں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہوں، اور یہ کہ ظلم و زیادتی وہ خواہ کسی بھی شکل میں ہو، یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ آخرت میں بھی سزا، اور اس سے پہلے دنیا میں بھی انسان اپنی آنکھوں سے اپنی بربادی کے مناظر دیکھ لے گا اور روتا رہے گا۔ اسی طرح یہ حکم کہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، تو اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ سودی لین دین کے معاملات، کوئی سود لے رہا ہے، کوئی سود دے رہا ہے، کوئی اس سلسلے میں جو ہے وہ درمیان میں جو ایک ہوا کرتا ہے پیغام رسانی کرنے والا یا ایجنٹ، یہ کام انجام دے رہا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، اللہ نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر بھی، سود کھلانے والے پر بھی، اور سودی معاملات کو لکھنے والے پر بھی، اور سودی لین دین پر گواہ بننے والوں پر بھی، اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں، یعنی اس برائی میں، اس گناہ میں، اس لعنت میں یہ سب برابر ہیں، سود دینے والا، لینے والا، لکھنے والا اور گواہی دینے والا۔ اسی طرح رشوت کے معاملات ہیں کہ اس میں حق تلفی ہوتی ہے، اور یہ کہ نااہل کو نواز دیا جاتا ہے، نالائق کو نواز دیا گیا، جو قابل اور لائق انسان تھا، جو جائز حقدار تھا، وہ محروم رہ گیا، منہ دیکھتا رہ گیا، یوں آپس میں پھر نفرتیں، دشمنیاں۔ تو یہ بہت سی شکلیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہے کہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو، تو اس کی بہت سی شکلیں ممکن ہیں، جن میں سے چند شکلوں کا ہم نے آج کی اس ملاقات میں تذکرہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔